الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان كثيرا كثيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين، وعلى علماء أهل سنته وأولياء ملته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله عز وجل في مقام آخر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جم جم کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے
محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ جس دن سے ہوئی نسبت سرکار دو عالم سے، سرکار دو عالم سے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے۔ یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، یہ ذکر تھا محشر میں، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، کیا شان محمد ہے، محبوب کی مدحگاہ میں، محبوب کی مدحگاہ میں، اس رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ ہمارا ہے، یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا ان کی، کرتا ہوں ثنا ان کی، کہتے ہیں
جسے احمد ہر ایک سے جو پیارا ہے، کہتے ہیں جسے احمد ہر ایک سے وہ پیارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ ہمارا ہے، کہا رب نے نہیں ایسے بات نہیں بنے گی، پیار سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے۔ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے، آج کی گھڑیاں نہ جانے ہمیں اگلے سال ملیں یا نہ ملیں، اس واسطے بارگاہ رسالت مآب میں یہ ہدیہ تبریک پیش فرمائیں۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ ارے کائنات کے اندر کوئی کسی کا نوکر ہے، کوئی کسی کا نوکر ہے، در در کی لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کس کے در کا سوالی بنا ہوا ہے، کوئی کس کے در کا سوالی بنا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم سب کو بارگاہ رسالت مآب کا سوالی بننا چاہیے، اور یقیناً ہم سنی لوگ ہیں، اللہ پاک نے ہمیں در در کا بھکاری نہیں بنایا ہے، بلکہ رب کائنات نے ہم سب کو اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکھٹ کا بھکاری بنایا ہے۔ ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نبی محتشم احمد مجتبیٰ باعث تخلیق ارض و سما، روح کائنات، جان کائنات، سید الانس والجان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے دیوانوں، پیارے مستانوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کی ہے۔ رب قدیر لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آج کے دن کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس کو سمیٹنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے، اور یقیناً وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوگا جس بندے کی توبہ کو آج کے دن اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرما دے گا، بڑی سعادتوں والا ہوگا وہ بندہ جو آج کے دن اللہ کے حضور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے
اللہ کو منا کے اس کے بعد اپنے گھر کو جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور وہ توبہ ایسی توبہ ہو جو توبہ نصوحہ کہلائے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ معہ نورہم، ان کے ساتھ نور ہوگا، یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، وہ جو نور ہوگا ان کے ساتھ دائیں سائڈ پہ چل رہا ہوگا اور ان کے سامنے بھی چل رہا ہوگا۔ یقولون، وہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اس نور کو مکمل فرما دے، واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ سماعت فرما لیا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بھی اور آپ کے علاوہ دیگر اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ جس گناہ سے جب توبہ کی جائے دوبارہ مڑ کے بندہ وہ والا گناہ نہ کرے۔ اس کی پھر مثال بیان فرمائی کہ جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا ہے، ایسے ہی بندہ مومن جب توبہ نصوحہ کرتا ہے تو مڑ کے پلٹ کے جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو اگر نہ جائے اس گناہ کی طرف تو اس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کل محشر کے میدان میں قیامت والے دن مومن لوگ بھی موجود ہوں گے، اور وہ والے مومن جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، پولیس رات سامنے ہوگا، جانا تو ہر بندے نے ہے، میں نے بھی اسی کے اوپر سے گزرنا ہے، آپ سب نے بھی اسی کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تصور کریں، پولیس رات سامنے ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اوپر سے گزرنا ہے، نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، آگ جل رہی ہے،
تو کیا خیال ہے ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم پولیس رات کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم پولیس رات کو کراس کر لیں؟ اگر ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے اپنے گناہوں کے اوپر تو پھر آج کا دن ہے، آج کے دن میں رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو گناہ کیے ہیں، جانے میں کیے یا انجانے میں کیے، عمدن کیے یا سہون کیے ہیں، آج کے دن رب سے معافی مانگنی ہے اور عرض کرنا ہے، یا اللہ جو بھی گناہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، ہم شرمندہ ہیں اور اقبال جرم کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، یا اللہ پولیس رات پر ہمارے قدموں کو سلامت رکھنا۔ پولیس رات پر ایسے نہ ہو کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں اور ہم جہنم کی آگ میں گر پڑیں۔ اس لیے مولا تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہو کے تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر کے بندوں، قیامت کا دن ہوگا، پولیس رات سامنے ہوگا، اللہ کے نبی بھی موجود ہوں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ نبیوں کو چاہنے والے بھی موجود ہوں گے۔ ان کے جناب والا سامنے بھی نور ہوگا، دائیں طرف بھی نور ہوگا، رب کا قرآن کہتا ہے ان کے پاس نور موجود ہوگا۔ شروع میں منافقوں کو بھی نور دیا جائے گا جب وہ پولیس رات کے اوپر چلنے لگیں گے، آغاز میں ان کو بھی نور دیا جائے گا، لیکن چلتے چلتے جس وقت پولیس رات کے سنٹر میں پہنچ جائیں گے، درمیان میں پہنچ جائیں گے، درمیان میں پہنچتے گی ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ جب نور ختم ہو جائے گا وہ سیدھے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے جو بندے ہوں گے، رب کا قرآن اعلان فرماتا گئے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ وہ جو بندے پولیس رات پر چل رہے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی ہوں گے، اللہ کے مومن بندے بھی ہوں گے، جب منافقوں کی حالت دیکھیں گے، منافقوں کا نور پولیس رات کے سنٹر میں جاتے گی ختم ہو جائے گا، سیدھے جہنم کے اندر وہ چلے جائیں گے۔ ادھر سے مومن دعا کریں گے اللہ کے حضور، اے رب قدیر، منافق تو سیدھے چلے گئے جہنم کے اندر، تیرے حضور التجائے ہمیں نور ایسا عطا فرما جو نور ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ رب قدیر کی بارگاہ کے اندر جس وقت بندگان خدا دعا کریں گے، رب قدیر نبیوں کے صدقے سے مومنوں کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ قبول فرما لینے کے بعد انہیں نور عطا کیا جائے گا، اسی نور کی برکت سے وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی کے سونے غلاموں، اے روزے داروں، سماعت فرماؤ، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا، رب کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا گئے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔
رب کا قرآن اعلان کرتا ہے میرے بندوں میں سے جو بندہ توبہ کرتا ہے، جو بندہ مجھ سے بخشش چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، رب قدیر اس پہ رحم کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے نا اللہ کا قرآن اگلی آیت سنیے، سورہ ہود، اللہ پاک نے سورہ ہود آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت جناب ہود علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی، فرمایا اے لوگو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے رب کا نبی مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حضور گناہ نہ کرو، جس چیز سے اللہ پاک نے روکا ہے اس چیز سے رک جاؤ، نیکیاں کرنے لگ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ لیکن پھر بھی وہ بندے گناہوں کے اندر ملوث رہے، دن رات گناہوں کے اندر ان کے گزرتے، اللہ پاک نے ان کے اوپر قحط سالی نازل فرما دی، مصیبت کے اندر گرفتار کر دیا، پریشانیوں کے اندر گرفتار کر دیا۔ جب بہت ساری مصیبتوں کے اندر رب قدیر نے انہیں گرفتار کر لیا، اللہ کے سونے نبی جناب ہود علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ کے حضور دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی اس قحط سالی کو دور فرما دے، اس ہماری مصیبت کو دور فرما دے، ان ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا اے میری قوم سن لے، یہ تمہاری قحط سالی جو یہ ویسے دور نہیں ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ کیا کرنا ہوگا جی؟ توبہ کرنی۔ فرمایا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم تم نے توبہ کرنی ہے، اللہ پاک تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جب تمہاری توبہ قبول ہو گئی تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری اوپر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ فرمایا تمہاری طاقت کو بھی اللہ پاک زیادہ فرما دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے مجرموں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اے اللہ کی نافرمانی کے اندر دن رات گزارنے والوں، اے اللہ کی رحمت سے دور ہونے والوں، جب تم رب کے حضور توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں رب قدیر نے فرمایا اے مجرموں، جرم کر دیے گئے تو کیا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مت بھاگو، رب کرم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، رب کرم فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جن آیات کے اندر اللہ پاک نے سابقہ قوموں کے جو توبہ کے واقعات ہیں ان کو بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام، آپ کا زمانہ، آپ کے زمانے کے اندر ایسے ہوا لوگ قحط کے اندر پھر جناب گرفتار ہو گئے، 40 سال تک قحط سالی کی وجہ سے عورتیں بانجھ ہو گئی، مال ہلاک ہو گئے، بستیاں تباہ ہو گئیں۔ جب رب کی نافرمانی ہوتی ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے۔ آج ہمارا رونا بھی یہی رونا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج اللہ کی بارگاہ میں
لو لگانے سے انحراف کیا تو اللہ پاک نے ہماری اوپر وبائیں مسلط کر دی، ہماری اوپر ناجائز ٹیکسز لگ گئے، ہماری اوپر ظلم و بربریت ہونے لگی، ہماری اوپر زیادتیاں ہونے لگی۔ کہیں تو بچے کٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر، کہیں کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کہیں چیچنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کہیں بوسنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں آئے روز۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لو لگانی تھی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے کی بجائے کبھی تو جناب ہم امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی یورپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی کس کو کبھی کس کو۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب رب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں مضبوط سے مضبوط تر بناتا چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا دور ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، اموال ہلاک ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے ولی، میں پریشان ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کر لیا کر۔ بندے کو کیا کہا جی؟ استغفار کر لیا کر۔ اتنے میں دوسرا بندہ حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور دعا کیجئے، تنگ دستی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا استغفار کر لیا کر۔ تیسرا بندہ آیا تو اس نے کہا جی کہ ہماری جو نسلیں ہیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری نسلوں کے لیے کچھ ہمیں ورد وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کر لیا کر۔ اس کے علاوہ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ ہماری زمین جو ہے اس کی پیداوار کم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کثرت سے کیا کر۔ جس وقت یہ بندے واپس چلے گئے تو آپ کے پاس موجود تھے حضرت ربی بن سبیح۔ انہوں نے عرض کی حضور ایک بندہ آیا، اس نے اپنی حاجت پیش کی تو آپ نے کہا استغفار کر، دوسرے نے اپنی حاجت پیش کی تو کہا استغفار، تیسرے نے حاجت پیش کی تو کہا استغفار کر، چوتھے نے جس وقت حاجت پیش کی تو آپ نے ان کو بھی یہی وظیفہ بتایا، کہا جی استغفار کر۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنی شروع کر دی، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی اور آخر میں آخری نقطہ فرمایا مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے عزت لینے کے لیے کس چیز نے تمہیں منع کر دیا ہے؟ آج لوگوں کے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں جی کہ ہمیں فلاں جگہ سے عزت ملے گی، فلاں جگہ سے وقار ملے گا۔ ارے نہیں، رب کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے عزت دینے والا رب ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عزت اللہ کی بارگاہ میں جھک کے حاصل نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اور اللہ پاک نے مزید آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے، کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ کیا مال نے؟ کیا دولت نے؟ کیا دنیا کے نشے نے؟ کیا جناب جائیداد کے نشے نے؟ کس چیز نے تجھے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے روکا ہوا ہے؟ اس کریم رب سے کون سی چیز تیرے سامنے آڑ بنی ہوئی ہے؟ تو سامنے محترم آگے رب کا قرآن کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا وہ کریم رب تو ایسا کریم ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے،
خلق کا تمہیں پیدا فرمایا ہے، فسوا کا تمہیں اعتدال میں رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اس رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن ہم فرما برداری کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آئیے سورہ نساء ہے، آیت نمبر 10 ہے، اونچی آواز کے تو سبحان اللہ۔ میں اگر صرف آیت تو آیت چلوں نا تو انشاءاللہ جناب ہمارا جو ٹائم ہے، آیتیں ہوں گی موجود لیکن ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو کون سی صورت بتائی میں نے؟ سورہ نساء آیت نمبر 110۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے اللہ کے بندو رب قدیر فرماتے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برائی کر بیٹھے، برائی کا ارتکاب کر لے، گناہ کا کام کر لے، او یظلم نفسہ، جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، اس ظلم کر لینے کے بعد، گناہ کر لینے کے بعد، اپنے اوپر زیادتی کر لینے کے بعد، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر گناہ کر لیا ہے تو کیا ہو گیا ہے، زیادتی کر لی ہے اپنے اوپر تو کیا ہو گیا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے تو اے بندہ خدا کیا ہو گیا ہے، تو توبہ کر، توبہ کرنا تیرا کام ہے، بخشنا مجھ رب کا کام ہے۔ آگے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 33 سے اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، اے سونے نبی، جب تک آپ ان اپنے غلاموں کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے میں تیرے ان غلاموں کو عذاب دینا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ جب تک اللہ کے سونے نبی ہمارے اندر موجود ہے، اللہ پاک ہمیں اجتماعی عذاب کے اندر گرفتار نہیں کرے گا۔ اللہ کا قرآن مزید فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جس وقت تک بندے استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جناب والا اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، آنسو بگاتے رہیں گے، اللہ سے درگزر کی درخواست کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت تک اے میرے نبی میں تیری اس امت کی اوپر عذاب نازل نہیں فرماؤں گا۔ سے بھی آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد پھر جناب والا اپنی اصلاح کی سوچ جب آ جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے ساتھ رب قدیر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ رب قدیر نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فرمایا وہ والا بندہ جو ایمان لے کے آ گیا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جس نے اچھے کام کر لیے، جو اچھے کام کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ آگے جائیں، جو بندہ گناہ کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ کس کا جی؟ اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے، رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا،
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ فرمائے جو بندہ ایمان لے کے آ گیا، جس نے اچھے اعمال کیے، یہی وہ بندے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت کے اندر ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے چلے جائیے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آج ہم جناب والا مال میں فلاح تلاش کرتے ہیں، دولت میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، جائیداد میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، زیادہ ذریت میں جناب والا کامیابی تلاش کرتے ہیں، آج جناب زیادہ تعلقات میں کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ آئیں رب کے قرآن سے پوچھیں، قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا ان ساری چیزوں کے اندر کامیابیاں نہیں ہیں، حقیقی کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وہ والا بندہ جس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، اللہ پاک فرماتا ہے یہی بندہ سب سے زیادہ کامیابی والا ہے۔ یہی بندہ سب سے زیادہ، ہاں جی، کامیاب بندہ کڑے جڑا بندہ توبہ کر دے، جڑا بندہ، اچھا جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ آج دنیا میں سب کے محبوب بننے کی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں جناب، سب کی نظروں میں محبوب بن جائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کون محبوب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون پیارا ہے؟ اللہ کس سے محبت فرماتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، فرمایا اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کا وہ بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ کس کا جی؟ اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ رب قدیر نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرمایا جو جہالت کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، لا علم ہونے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب گناہ کر لیتے ہیں اس کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ تو دین اسلام کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا ہے، یہ اللہ کے سونے نبی کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ جس وقت بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے کیے ہوئے گناہ کے اوپر، اللہ پاک فرماتا ہے ثم یتوبون من قریب، پھر جناب گناہ کر لینے کے بعد جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی توبہ کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے، اس بندے کی توبہ کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ دوسرے مقام کو پڑھیے، اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 39 ہے، آیت نمبر 39، آیت نمبر، اچھا جی یہ تو ابھی قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے جو بار بار ہمیں جو جوڑ رہا ہے، اے بندے غفلتوں کے پردوں کو چاک کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور رب اتنا رحیم ہے، رب اتنا کریم ہے کہ جناب اس نے اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کرم کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندوں پہ رحمت نازل ہو، وہ تو چاہتا ہے میرے بندے نوازے جائیں، وہ تو چاہتا ہے میرے بندوں پہ میرا کرم نازل ہو، وہ تو
کہتا ہے میرے بندے یہاں بھی سکھ والی زندگی گزارے، آخرت میں بھی سکھ والی زندگی گزارے، لیکن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے سونے رب سے کس چیز نے تجھے پھیرا ہوا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے سونے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ اے مسلمانوں، ہم نے رب سے دور نہیں بلکہ رب کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 39، آیت نمبر 39 میں فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، جو اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ الغرض چیزیں بہت ساری ہیں، ٹائم مختصر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان ہے، اس کو سماعت فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا اور اللہ پاک کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ کس کا جی؟ شیطان کا اور اللہ پاک کا آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی۔ جس وقت بات چیت ہوئی، بات چیت کیا ہوئی؟ ذرا اس کو سوچنا ہے، سوچنے کے بعد ہم نے اس پہ غور بھی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان قسم کھا کے کہنے لگا، یا رب ذوالجلال، جب تک ان بندوں کے جسموں کے اندر ان کی روحیں موجود ہیں، جب تک یہ چل پھر رہے ہیں، ان کے جسموں میں جان موجود ہے، میں نے ان تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہنا ہے، میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ ساتھ قرآن پاک کی آیت بھی ٹچ کر دوں، ابھی ذہن میں آ گئی۔ شیطان نے تو کہا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، یعنی میں ان بندوں پہ آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، چاروں طرف سے میں ان پہ حملہ کروں گا۔ تو شیطان ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ ان بندوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کے کیا کہا، جب تک ان کے جسموں میں جان ہے تب تک اے اللہ میرا یہ وعدہ ہے تجھ سے، میں نے ان کو گمراہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے آگے سے کیا جواب دیا، فرمایا اے شیطان سن لے، تو یہ کہتا ہے جب تک ان کے جسموں میں جان ہے میں نے گمراہ کرنا ہے، میں نے بدراہ کرنا ہے، میں نے بے دین بنانا ہے، میں نے بدعمالیوں پہ لگا دینا ہے، میں نے غیبتیں کروانی ہے، میں نے حسد کروانا ہے، میں نے ان سے بڑے بڑے برے کام لینے ہیں، میں نے برائیوں میں ان کو لگا دینا ہے۔ شیطان تو یہ بات کرتا ہے، لیکن میں رب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بندے جو میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، میں بخشتا چلا جاؤں گا۔ میری بارگاہ میں جب یہ توبہ کرتے چلے جائیں گے میں ان کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ دیکھیں شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے، فرمایا انہو لکم عدو، فرمایا تمہارا دشمن شیطان ہے، فاتخذوہ عدوا، تم نے بھی اس کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ آج ہم غیبت کر کے، چغلی کر کے، حسد کر کے، کینہ پروری کر کے، جناب دشمنی آپس میں رکھ کے، دوسرے کے حوالے سے غلط ذہن، غلط سوچ، غلط فکر رکھ کے ہم کس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اے نمازی حضرات، اے صائمین حضرات، اے روزے دارو، اللہ کی بارگاہ میں آج کا دن ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، یا اللہ تیرے حضور تیرے بندے حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ کر چکے ہیں سب پہ شرمندہ ہیں اور تیرے حضور ندامت کے آنسو بھی بہائیں گے، ندامت کے آنسو بہہ بھی رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول فرما دے۔ تو سامعین محترم، رب نے کیا فرمایا؟ فرمائے شیطان تو گمراہ کرے گا، لیکن میں رب ہوں، جب تک میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا رہے گا میں اس کو بخشتا رہوں گا۔ تو شیطان لاجواب ہو گیا،
شیطان ایک ہی روایت آپ کے سامنے عرض کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا. اس روایت کو ذرا توجہ سے سماعت فرمانا ہے. اس کے اندر ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. ہوا یوں کہ ایک شخص نہایت ہی گناہگار، سیاکار، بدکار، اپنے معاشرے کے اندر، قبیلے کے اندر، گناہوں کے اندر سب سے زیادہ مشہور. اس کو لوگ منع کرتے گناہ نہ کر، اللہ پکڑے گا، اللہ گرفت فرمائے گا، اللہ سزا دے گا، گناہ نہ کر. روکتے رہے، ٹوکتے رہے، جھڑکتے رہے، سزائیں بھی دیتے رہے، لیکن وہ نہ مانا. جس وقت نہ مانا تو اس کو پھر جناب بالآخر سارے لوگوں نے اپنی بستی سے نکال دیا. اور وہ جو احاطہ تھا، پہلے کی بستیاں آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی تھی. وہ جناب کچھ گھر ہوتے اور اس کے سائیڈوں پہ دیوار لگی ہوتی اور فرنٹ پہ ایک گیٹ بڑا لگا ہوتا. وہاں پوری بستی والے رہ رہے ہوتے تھے. یعنی چھوٹے چھوٹے جناب شہر وغیرہ، بستیاں وغیرہ ہوتی تھی. تو سارے لوگوں نے اتفاق رائے سے اس گناہگار کو وہاں سے نکالا اور وہ وہاں جناب اس گاؤں کے اینڈ پہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. دن گزرتے گئے. دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے. نڈھال ہو کے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری میں وہ دعائیں کرنے لگا. دعائیں کر لینے کے بعد جناب وہ فوت ہو گیا. تو اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پر رب قدیر نے وہی نازل فرمائی. فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، میرا ایک بندہ تھا مسرفن علی نفسہ، جس نے اپنی جان پر ظلم کر دیے تھے. فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، اس کی برائیوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے نکال دیا تھا. فحضرتہ الوفاۃ فی حربۃ علی باب البلد، دروازے کے اوپر اسے موت بھی اسی حالت میں آ گئی. اللہ پاک نے وہی فرمائی اے میرے پیارے کلیم سن لے، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت. اے میرے پیارے کلیم سن لے، میرے ولیوں میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے. میرے ولیوں میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، اسے موت لاحق ہو گئی ہے، اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے. اے پیارے کلیم وحضرہ وغسلہ وصلی علیہ، اے میرے پیارے کلیم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کو غسل بھی دے دینا ہے، اس کو کفن بھی دے دینا ہے. کفن دے دینے کے بعد اس کا نماز جنازہ بھی پڑھ لینا ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جس وقت یہ وحی سماعت فرمائی، اس کے بعد اللہ پاک نے مزید فرمایا وَكُلِّ مَنْ كَسُرَ عِصْيَانُهُ لِيَحْضُرَ جَنَازَتُهُ لِأَغْفِرَ لَهُمْ. فرمائے اے میرے پیارے کلیم، جاؤ سب لوگوں میں اعلان کر دو. اعلان یہ کرنا ہے جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر زیادہ گناہ کیے ہوئے گئے، وہ سارے کے سارے گناہگار اس بندے کے جنازے میں شامل ہو جائے. یا اللہ کیوں شامل ہو جائیں؟ فرمایا اس لیے کہ لِأَغْفِرَ لَهُمْ، میں جنازے میں شامل ہونے والوں کو بخشنا چاہتا ہوں، ان کی معافی کا سرٹیفکیٹ انہیں دینے جا رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وحی کے اندر فرمایا وَحَمِّلْهُ إِلَيَّ، اے پیارے کلیم اس بندے کو میری بارگاہ میں پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کو اس کی منزل تک پہنچاؤں. فنادى موسیٰ فی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر ندا دے دی، اعلان کر دیے. بنی اسرائیل کے لوگ جناب والا جمع ہونے شروع ہو گئے. فَكَثُرَ النَّاسُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرَفُوا، جس وقت لوگ جمع ہو گئے، جب میں غفیر ہو گیا، لوگوں نے چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. لوگ جب چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم کے پاس آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے سونے نبی، یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس کو گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنی بستی سے نکالا تھا.
آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ اے پیارے کلیم، یہ وہ والا بندہ ہے۔ تو فعجب من ذالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو تعجب میں پڑ گئے۔ جب تعجب میں پڑے فاوحى اللہ الیہ، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا اے میرے پیارے کلیم، صدقوا وہم شہدائی، فرمایا جتنے بندے یہ باتیں کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست باتیں کر رہے ہیں، لیکن اے میرے پیارے کلیم سن لے، اصل بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، لیکن الا انہ لما حضرہ الوفات فی ہذہ الخربۃ نظر یمنتن و یسرتن، فرمایا جب اس کو اس کے گھر والوں نے نکال دیا، دروازے پہ ہے، نہ کوئی پوچھنے والی بیوی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا والد ہے، نہ کوئی پوچھنے والا باپ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا رشتہ دار ہے، نہ کوئی کنبے کا ہے، نہ کوئی قبیلے کا ہے، نہ کسی نسل کا ہے، کوئی بھی بندہ جب اس کا پرسان حال نہ رہا، اس نے قسم پرسی کی حالت کے اندر کیا کیا؟ فرمایا نظرہ الی یمنا و یسرا، فرمایا دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، بالکل لاغی و کمزور ہو گیا تھا، دائیں بھی کوئی نظر نہ آیا، بائیں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ پھر کیا کیا؟ فلم یرا حمیم ولا قریبا، اپنا حمایتی کوئی نہ پایا، اپنا مددگار کوئی نہ پایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ کلیم، اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا کہ اپنے آپ کو غریب دیکھا، اپنے آپ کو اکیلا دیکھا، اپنے آپ کو ذلیل دیکھا، اپنے آپ کو منکسر دیکھا، یعنی آس ٹوٹا ہوا پایا، تو اس نے پھر فوضع بصرہ الیہ، پھر اپنی نگاہیں اس نے میری طرف اٹھا لی، اس نے اپنی نگاہیں میری طرف پھیر لی، سوچنے لگ گیا میرے پاس کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، میرا جناب دکھوں کا شریک کوئی نہیں ہے، مجھے گناہوں کی وجہ سے انہوں نے نفرت کرتے ہوئے باہر نکالا، دروازے پہ مجھے بٹھا دیا ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ جو تھا اس نے بالآخر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر کیا ہوا؟ وہ بندہ کہنے لگا الہی اب تم میں نے عبادک، اے الہ، اے میرے معبود، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، کیا ہو گیا؟ گناہگار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے گناہ کر دیے، کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر دی ہیں۔ اے اللہ، گناہ کرنے سے کوئی تیرا بندہ ہونے سے تو خارج نہیں ہو سکتا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیرے حضور التجا ہے کہ غریب فی بلاد کا، شہر والوں نے بھی مجھے نکال لیا ہے، غریب ہوں میں، اے اللہ لو علمت ان عذابی یزید فی ملک کا وان عفوک عنی ینقصہ من ملک کا، اے اللہ اگر میں یہ جانتا کہ تو مجھے معاف فرمائے تو مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیری بادشاہت میں کمی آتی ہے، یا مجھے عذاب دینے کی وجہ سے تیرے ملک میں اضافہ ہوتا ہے، تجھے مزید عزتیں ملتی ہیں، اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر میں کبھی بھی تیری بارگاہ میں التجا نہ کرتا، لیکن اگر تم مجھے بخش دے تیری بادشاہت میں کمی نہیں آتی ہے، اگر تم مجھے عذاب دے تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرے حضور میں سوال کرتا ہوں، تو نے پیارے موسیٰ کلیم پہ آیت نازل فرمائی ہے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا ہوں، میں رحم فرمانے والا ہوں، میں کرم فرمانے والا ہوں۔ اے اللہ تیرے حضور التجا ہے، لیس لی ملجأ، میرا کوئی نہیں ہے، ولا رجاء، میری امیدوں پہ کوئی اترنے والا نہیں ہے، الا الیک، اے اللہ ایک تو ہی ہے میرا سہارا، ایک تو ہی ہے میری اس قسم پرسی کے اندر کام آنے والا، ایک تو ہی ہے جو اس وقت میری مدد کرے گا، باقی سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، فلا تخیب رجائی، یا اللہ میری امیدوں پہ تو پانی نہ پھیر، میری امیدوں پہ تو پانی نہ پھیر، سب نے مجھے گھروں سے نکال دیا ہے، لیکن اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، میرے اوپر کرم فرما دے۔ جس وقت یہ والی بات ہوئی اللہ پاک نے حضرت پیارے موسیٰ کلیم علیہ السلام کو فرمایا اے پیارے کلیم سن لے، افکان یحسن بی
ان اردہ وہو غریبا علی ہذہ صفتی، فرمایا جو بندہ مجھے اس طرح میری صفتیں گن گن کے مجھے یاد کر رہا ہے، جو بندہ میرے نام لے لے کے میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے بخشش چاہ رہا ہے، اے پیارے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بندے کو معاف نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بندے کے گناہوں کو معاف نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے سوال کرے میں اس کے گناہوں سے درگزر نہ فرماؤں؟ فرمایا وقت توسل الیہ بھی، فرمایا اے کلیم یہ مجھ سے بار بار وسیلے پیش کرتا ہے، میری بارگاہ میں وسیلے پیش کر کر کے معافیاں چاہتا ہے، وتضرعا الیہ میری بارگاہ میں روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اور فرمایا اے پیارے کلیم وعزتی لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جميعا، یہ بہت بڑی بات کہی اللہ پاک نے، فرمایا اے پیارے کلیم یہ بندہ عاجزی کے اس درجے پہ چلا گیا ہے، اس منزل پہ چلا گیا ہے، اگر روح زمین کے سارے گناہگاروں کے لیے بھی یہ بخشش و مغفرت کی دعا فرمائے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں فرماؤں گا، سب دعا کو قبول فرما دوں گا، لیکن اگر یہ مجھ سے دعا کرے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بات ختم ہونے جا رہی ہے، ذرا توجہ، اور آخری پوائنٹ، آخری نقطہ میں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر مجھ سے سب کی بخشش مانگے تو میں سب کو بخش دوں گا۔ فرمایا اے پیارے کریم یا موسیٰ انا کہف الغریب، میں غریب کی جائے پناہ ہوں۔ ذرا بے شک نیچے دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں، اپنے دل کی طرف توجہ کریں، اپنی طرف توجہ کر کے پھر ذرا اللہ پاک نے یہ جو جملے فرمائے ہیں اس کو سوچیں۔ جب کوئی بھی نہ ہو، والدین نہ ہو، بھائی نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، کوئی تعلق دار نہ ہو، کوئی دنیا دار ہماری حالت کو سمجھنے والا، ہماری مشکل کو دور کرنے والا نہ ہو، اور پھر اس وقت سونا رب کہے اے بندے دنیا والوں نے تجھے ٹھکرا دیا ہے، دنیا والوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، دنیا والوں نے تجھے منہ تک لگانا گوارا نہیں کیا ہے، لیکن اے بندے میں تو تیرا رب ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں 100 ماؤں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اے میرے بندے سن لے، میں تمہارا کاف ہوں، یعنی تمہاری جائے پناہ ہوں۔ فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم سن لے، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا میں رب اس کا دوست ہوتا ہوں، جس کا کوئی طبیب نہیں ہوتا اس کا میں رب طبیب ہوتا ہوں۔ فرمایا جس کا کوئی راحم نہیں ہوتا، جس پہ کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر رحم کرنے کے لیے میں رب موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک گناہگار شخص، انہوں نے جب عاجزی کی، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے اندر، عاجزی کے اندر جھکا دیا، رب نے اس پہ کرم فرما دیا۔ اے امت مصطفیٰ تم تو وہ امت ہو کہ رب کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ جب پچھلی امت کا ایک بندہ اگر گناہ سے توبہ کرے، شرمندگی کے اظہار کر لے، جناب گناہوں سے بخشش چاہے، اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ تو امت مصطفیٰ میں سے جو بندہ آج کے دن اللہ کے حضور اب عاجزی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا، اللہ پاک اس کو کیوں نہیں بخشے گا؟ اور یہ میں نے آیت جو پڑھی تھی اس کا خلاصہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو تو میرے سونے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر میرا نبی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ فرمایا کہ تم مجھے تواب بھی پاؤ گے، یعنی بہت سارا توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے۔ لیکن ایک بات آخر میں آپ کو بتا دوں، کئی بندے جناب منبر و محراب والے ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، وہ جناب ان کی اکڑ نہیں ختم ہوتی اس موقع پہ بھی، وہ کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں۔ شاعر نے بات ختم کی، کہتا ہے زاہد نگاہ تنگ سے کسی رند کو نہ دیکھ، اے زاہد، اے عبادت گزار،
کسی بھی بندے کو تنگ نظری کے ساتھ نہ دیکھ۔ خلاصہ یہ ہے، کیا پتا تو فخر کر رہا ہے، تو کہتا ہے جناب میں سب سے بڑا متقی، میں سب سے بڑا پرہیزگار، کیا پتا جس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا وہ پچھلے پہر اٹھ کر رب کو راضی کرنے والا ہو، اور رب کو راضی کر کے وہ آپ سے کئی گنا آگے بڑھ چکا ہو، اور آپ ویسے ہی فخر کرتے رہیں۔ اس واسطے زاہد کو کہا جاتا ہے، عبادت گزار کو کہا جاتا ہے، اپنی عبادت گزاری پہ فخر نہ کریں، اپنی عبادت گزاری پہ گمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، یہ تکبر رہ جائے گا۔ آخرت میں جو چیز کام آئے گی وہ عاجزی کام آئے گی۔ اگر آج عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے گی تو یقیناً آج کے اس جمعۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں یہ بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔